بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے شک قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا۔ آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر اترتے ہیں۔ سراپائے سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک۔ شب قدر وہ رات ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے پوری صورت نازل فرمائی۔ اس رات کو افضل ترین کہا گیا۔ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ القدر کے 2 معنی ہیں۔ القدر کے ایک معنی عظمت اور شرف کے ہیں۔ اس رات میں توبہ، استغفار اور عبادت کے ذریعے وہ صاحب قدر و شرف بن جاتا ہے۔ القدر کے دوسرے معنی تقدیر کے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اس رات میں آئندہ کے لیے لوگوں کی سال بھر کی تقدیر کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا ہے اس کا جو حصہ اس سال میں رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے وہ متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس میں ہر انسان کی زندگی، موت، رزق اور بارش وغیرہ کی مقدار مقررہ فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہے، یہاں تک کہ جس شخص کو اس سال میں حج نصیب ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور بقول ابن عباس 4 فرشتوں اسرافیل، میکائیل، عزرائیل، جبرائیل علیہ السلام کو یہ امور سپرد کیے جاتے ہیں۔ شب قدر کی وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس رات کے نیک اعمال کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہوتی ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کی بہت قدر و منزلت ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ علماء کے مطابق جس شخص کی کوئی قدر و منزلت نہ ہو، جب وہ اس رات کو عبادت کرتا ہے تو وہ بہت قدر اور عظمت والا ہو جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے فرمایا ہے کہ اس رات میں بہت قدر و منزلت والی کتاب بہت عظیم الشان رسول پر بہت عظمت والی امت کے لیے نازل کی گئی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے فرمایا ہے کہ اس رات میں بہت قدر و منزلت والے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت خیر اور برکت اور مغفرت نازل فرماتا ہے۔ ایک اور قول ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے رحمت کو مقرر کر دیا ہے۔ شب قدر محض سلامتی اور خیر ہی خیر ہے، اس میں شر بالکل نہیں ہے۔ علماء کا کہنا ہے اس رات میں شر مقرر نہیں کیا جاتا اور صرف سلامتی کے احکامات جاری کیے جاتے ہیں۔ ساری رات شیطان کوئی بدی نہیں کر سکتا اور نہ کوئی اذیت رساں تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ بعض علماء نے سلام کہنے کی یہ وجہ بھی بیان کی ہے کہ اس رات میں ملائکہ مومنوں کو بکثرت سلام کرتے ہیں، یعنی یہ رات طلوع فجر تک سلاموں سے بری ہوئی ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی دکھائی دیتی ہے اور ہر جگہ نور سے جگمگا جاتی ہے اور ملائکہ کی جانب سے سلام و خطاب سنا جاتا ہے۔ شب قدر میں قرآن مجید کو یکبارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا، پھر اس کو بیت العزت میں رکھا گیا، پھر وہاں سے جبرائیل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے، اور یہ مدت تقریباً 23 سال ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ پورا قرآن 7ویں آسمان سے آسمان دنیا کی طرف رمضان میں نازل ہوا، پھر اللہ تعالیٰ جس چیز کو نازل فرمانا چاہتا نازل فرما دیتا ہے۔
ابن ابی حاتم نے علی بن عروہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 عابدوں کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی، ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایوب اور حضرت زکریا، حضرت حزقیل بن عجوز اور حضرت یوش بن نون علیہ السلام کا ذکر کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اس پر بڑے تعجب کا اظہار کیا اور حسرت سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اول تو ہماری عمریں اس قدر طویل نہیں، پھر بڑا حصہ رات کو سونے میں گزر جاتا ہے، اور پھر فکر معاش اور روزی کمانا بھی واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان باتوں سے ملال ہوا اور یہ خیال ہوا کہ میری امت سابقہ امت سے عبادت میں کم رہ جائے گی، تو جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان لوگوں کی 80 سال کی عبادت سے متعجب ہوئی جنہوں نے آنکھ جھپکنے کے برابر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے افضل چیز نازل فرمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ قدر کی آیات پڑھی اور شب قدر کی بشارت سنائی، پس اس سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بے حد خوش ہوئے۔ ابن ابی حاتم میں ہے، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جو 1000 مہینوں تک مسلسل اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا۔ مسلمانوں کو یہ سن کر تعجب معلوم ہوا تو اللہ عز و جل نے سورۃ القدر نازل کی، جس میں اس امت کے لیے صرف ایک رات کی عبادت کو اس مجاہد کی عمر بھر کی عبادت یعنی 1000 مہینے سے افضل قرار دیا۔ ابن جریر میں ہے، حضرت ابن عباس سے مروی ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو رات بھر قیام کرتا یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، اور دن میں دشمنان دین سے جہاد کرتا یہاں تک کہ شام ہو جاتی۔ وہ 1000 مہینے تک ایسا ہی کرتا رہا۔ وہب بن منبع نے کہا وہ شخص مسلمان تھا، اس کی ماں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ نظر مانی تھی۔ وہ شخص ایسی بستی میں رہتا تھا جہاں پر لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اس نے اکیلے ہی جہاد کرنا شروع کر دیا۔ وہ ان کے ساتھ اونٹ کے جبڑے سے جہاد کیا کرتا تھا، اور اسے پیاس لگتی تو دونوں جبڑوں کے درمیان سے میٹھا پانی نکلتا جسے وہ پی لیتا۔ اسے ایسی قوت دی گئی تھی کہ لوہا وغیرہ اسے درد نہیں دے سکتا تھا۔ اس کا نام شمسون تھا۔ حضرت کعب الاحبار نے کہا ہے، وہ آدمی بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، جس نے کوئی اچھا کام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کی طرف وحی کی کہ فلاں کو کہو وہ کوئی آرزو کرے۔ اس نے یہ عرض کی، اے میرے رب، میں آرزو کرتا ہوں کہ میں اپنے مال، اولاد اور جان کے ساتھ جہاد کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 1000 بچے دیے۔ وہ اپنے مال کے ساتھ لشکر میں بچے کو تیار کرتا اور اسے مجاہد کے طور پر اللہ کی راہ میں بھیج دیتا۔ وہ بچہ 1 ماہ تک جہاد کرتا اور شہید ہو جاتا۔ پھر وہ شخص دوسرا لشکر تیار کرتا اور اپنے دوسرے بچے کو روانہ کرتا۔ اس کا ہر بچہ 1 ماہ میں شہید ہو جاتا، اور اس کے علاوہ وہ بادشاہ رات کو عبادت کرتا اور دن کو روزے رکھا کرتا۔ اس کے 1000 بچے 1000 ماہ میں شہید ہو گئے۔ پھر وہ خود آگے بڑھا، اس نے جہاد کیا اور شہید کر دیا گیا۔ لوگوں نے کہا، کوئی آدمی بھی اس بادشاہ کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر کو نازل فرمایا، یعنی یہ ایک رات اس بادشاہ کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
جو اس نے عبادت کرتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، نفس، مال اور اولاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو قلیل جانا اور یہ خیال کیا کہ یہ لوگ عمل کی اس سطح تک نہ پہنچ پائیں گے جہاں دوسری امتوں کے لوگ اپنی لمبی عمروں کی وجہ سے پہنچے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں لیلۃ القدر سے نوازا اور اسے 1000 مہینوں سے بہتر بنایا۔ اسی بات کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اور اگلی امتوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسا کہ کسی نے نصف دن تک ایک معین اجرت پر کسی کو کام پر لگایا اور پھر نصف دن سے لے کر عصر تک اسی کام اور اسی اجرت پر دوسرے کو معین کیا۔ پہلے نے کہا میرا وقت اتنا اور مزدوری اسی قدر کہ جس قدر نصف دن سے لے کر عصر تک والے کی ہے، اور اس کا وقت مجھ سے نصف ہے۔ پھر دوسرے نے بھی تیسرے کی نسبت یہی شکایت کی کہ اس کا وقت مجھ سے کم اور اجرت 2 چند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری عنایت ہے، جس پر چاہوں کروں، مگر تمہارے حق میں سے تو میں نے کوئی کمی نہیں کی۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ پہلا شخص یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، اور دوسرا عیسائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، اور تیسرا میری امت ہے۔ تمہارے لیے وقت کم اور اجرت 2 چند ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیا اور فرمایا، لوگوں، ایک عظمت والا مہینہ تمہارے قریب آ گیا، یہ برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، جب آخری عشرہ آ جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہبند مضبوطی سے باندھ لیتے تھے اور شب بیداری کرتے تھے، یعنی رات کو نماز پڑھتے تھے اور گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میری امت ہی کو عطا کی ہے، ان سے پہلے کسی امت کو یہ نہیں ملی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، وفات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 ایام میں اعتکاف کرتے تھے اور فرماتے تھے، رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اتنی رعایت کرتے تھے جتنی دوسرے ایام میں نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر درمیانے عشرے میں ترکی خیمہ میں اعتکاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور فرمایا، میں نے اس رات کی تلاش میں پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرہ کا اعتکاف کیا اور شب قدر کا متلاشی رہا۔ پھر میرے پاس کوئی فرشتہ آیا اور مجھ سے کہا گیا کہ وہ رات آخری عشرے میں ہے، پس جس کو میرے ساتھ اعتکاف کرنا ہو وہ آخری عشرے میں کرے، کیونکہ مجھے وہ رات خواب میں دکھائی گئی تھی لیکن مجھے بلا دی گئی۔ میں نے اس کو پا لیا تھا اور میں نے دیکھا تھا کہ میں اس رات کی صبح کو پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ تم شب قدر کو آخری 10 راتوں میں سے تاخیر راتوں میں تلاش کرو۔ اس فرمان کے بعد صحابہ نے
ہر طاق رات میں شب قدر کی جستجو رکھی۔ راوی کا بیان ہے کہ ایک رات کو پانی برسا، مسجد چھپر کی تھی، اس لیے ٹپکنے لگی۔ 21ویں شب کی صبح کو جو میری آنکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پانی اور کیچڑ کا نشان تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم کو شب قدر کی اطلاع دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوئے تھے۔ سامنے آتے ہوئے 2 مسلمان مل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے نکلا تھا، مگر فلاں فلاں شخص سامنے سے آتے مل گئے یا آپس میں لڑ پڑے اور ان کے ساتھ شیطان تھا، پس شب قدر مجھے بلا دی گئی۔ امید ہے کہ یہ بات تمہارے لیے بہتر ہی ہوگی، بس اب تم اس کو 29ویں یا 27ویں شب یا 25ویں شب میں تلاش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نیند یا ضعف جسمانی وغیرہ سے مغلوب ہو جاؤ اور رات کو قیام نہ کر سکو، تب بھی آخری ہفتے میں تم مغلوب نہ ہو، یعنی سوتے نہ رہو اور کوشش کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیلۃ القدر آخری 10 راتوں میں ہے، جو ان میں طلب ثواب کی نیت سے قیام کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رات اکائی کی ہے، یعنی 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا آخری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ رات بالکل صاف اور ایسی روشن ہوتی ہے کہ گویا چاند چڑھا ہوا ہے، اس میں سکون اور دل جمی ہوتی ہے، نہ سردی زیادہ ہوتی ہے نہ گرمی، صبح تک ستارے نہیں جڑتے۔ ایک نشانی اس کی یہ بھی ہے کہ اس صبح کو سورج تیز شعاعوں کے ساتھ نہیں نکلتا، بلکہ وہ 14ویں رات کی طرح صاف نکلتا ہے۔ اس دن اس کے ساتھ شیطان بھی نہیں نکلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیلۃ القدر صاف پرسکون سردی گرمی سے حالی رات ہے، اس کی صبح سورج مدھم روشنی والا سرخ رنگ نکلتا ہے۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، مجھے لیلۃ القدر دکھلائی گئی، پھر بلا دی گئی، یہ آخری 10 راتوں میں ہے، یہ صاف شفاف سکون وقار والی رات ہے، نہ زیادہ سردی ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی، اس قدر روشن ہوتی ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے گویا چاند چڑھا ہوا ہے، سورج کے ساتھ شیطان نہیں نکلتا یہاں تک کہ دھوپ چڑھ جائے۔ حضرت مرثد فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو ذر سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر باتیں دریافت کرتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو فرمائیں کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہے یا اور مہینوں میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء کے ساتھ ہی ہے کہ جب تک وہ ہیں یہ بھی ہے، جب انبیاء قبض کیے جاتے ہیں تو یہ اٹھ جاتی ہے، یا یہ قیامت تک باقی رہے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، وہ قیامت تک باقی رہے گی۔ میں نے کہا، اچھا، رمضان کے کس حصے میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے رمضان کے پہلے اور آخری عشرے میں ڈھونڈو۔ پھر میں خاموش ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور باتوں میں مشغول ہو گئے۔ میں نے پھر موقع پا کر سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں عشروں میں سے کس عشرے میں اس رات کو تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری عشرے میں۔ پس
بس اب کچھ نہ پوچھنا۔ میں پھر چپ کا ہو گیا، لیکن پھر موقع پا کر میں نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو قسم ہے میرا بھی کچھ حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، فرما دیجئے کہ وہ کون سی رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے میں ہوئے۔ میں نے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر اتنا غصہ ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری ہفتے میں تلاش کرو، اب کچھ نہ پوچھنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے تاک رات میں تلاش کرو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو درگزر کرنے والا اور درگزر کرنے کو پسند فرمانے والا ہے، مجھ سے بھی درگزر فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل ملائکہ کی فوج کے ساتھ اترتے ہیں۔ اس وقت جو شخص کھڑا یا بیٹھا اللہ کی یاد کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اس رات میں اترنے والے فرشتوں کی تعداد صحراؤں اور دریاؤں میں پڑی ہوئی ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوتی ہے، مگر وہ دعا اور استغفار صرف انہی لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو اس رات عبادت میں مصروف رہ کر اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ بعض بدبخت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اس بابرکت رات میں بھی معافی نہیں ملتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو شخص مسلسل شراب نوشی کرتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، شرک کو نہیں چھوڑتا، لوگوں سے قطع تعلقی کرتا ہے، کینہ پرور ہے، ایسے شخص کو اس رات کی فیوز و برکات سے کچھ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں جو سدرۃ المنتہا کے مکین ہوتے ہیں، ان میں حضرت جبرائیل امین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نور کے جھنڈے ہوتے ہیں۔ جب وہ زمین پر اترتے ہیں تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اور باقی فرشتے 4 جگہوں پر اپنے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں، ایک کعبۃ اللہ پر، ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر، ایک بیت المقدس کی مسجد پر اور ایک طور سینا کی مسجد پر۔ پھر جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ زمین پر پھیل جاؤ، پھر فرشتے تمام زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر فرشتے تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں۔ وہ کسی مومن مرد اور عورت کو نہیں چھوڑتے مگر وہ اسے سلام کرتے ہیں، سوائے اس کے جو ہمیشہ شراب نوشی کرتا ہے اور حرام کھاتا ہے۔ حدیث طیبہ میں ہے، شیطان اس رات میں نہیں نکلتا یہاں تک کہ اس رات کی فجر روشن ہو جاتی ہے۔ وہ طاقت نہیں رکھتا کہ کسی کو فتنہ و فساد میں ڈالے، اور اس میں کسی جادوگر کا جادو اثر نہیں کرتا۔ امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں حضرت کعب سے روایت بیان کی ہے کہ سدرۃ المنتہا جو 7ویں آسمان کی حد پر جنت سے متصل ہے، جو دنیا اور آخرت کے فاصلے پر ہے، اس کی بلندی جنت میں ہے، اس کی شاخیں اور ڈالیں کرسی تلے ہیں، اس میں اس قدر فرشتے ہیں جن کی گنتی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اس کی ہر ایک شاخ پر بے شمار فرشتے ہیں، ایک بال برابر بھی جگہ ایسی نہیں جو فرشتوں سے خالی ہو۔ اس درخت کے وسط میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر لیلۃ القدر میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ندا دیتا ہے کہ اے جبرائیل، لیلۃ القدر میں اس درخت کے تمام فرشتوں کو لے کر زمین پر جاؤ۔ یہ تمام فرشتے شفقت و رحمت والے ہیں، جن کے دلوں میں ہر مومن کے لیے رحم کے جذبات موجزن ہیں۔
سورج غروب ہوتے ہی یہ تمام فرشتے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ لیلۃ القدر میں اترتے ہیں، تمام روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں، ہر جگہ پر سجدے میں قیام میں مشغول تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، سوا ان مقامات کے جہاں یہودیوں اور عیسائیوں کا معبدہ ہو یا آتش گدا ہو یا بت خانہ ہو، غرض اللہ کے سوا اوروں کی جہاں پر پرستش ہوتی ہو، یا ان جگہوں میں بھی جن میں تم گندی چیزیں ڈالتے ہو، اور اس گھر میں بھی جہاں نشے والا شخص ہو یا نشہ والی چیز ہو، باقی چپے چپے پر گھوم جاتے ہیں اور ساری رات مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے دعائیں مانگنے میں گزارتے ہیں اور لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ ہر اس بندے پر درود و سلام پیش کرتے ہیں جو کھڑے یا بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ جبرائیل امین ہر مومن سے مصافحہ کرتے ہیں اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت خشیت الہی سے ہر مومن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا دل بہت نرم ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اس سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں جو شخص اس رات میں 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اس کی پہلی مرتبہ کے پڑھنے پر گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، دوسری مرتبہ کے کہنے پر آگ سے نجات مل جاتی ہے، تیسری مرتبہ کے کہنے پر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ راوی نے پوچھا اے ابو اسحاق، جو اس کلمے کو سچائی سے کہے اس کے؟ فرمایا یہ تو نکلے گا ہی اس کے منہ سے جو سچائی سے اس کا کہنے والا ہو۔ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ لیلۃ القدر کافر و منافق پر تو اتنی باری پڑتی ہے کہ گویا اس کی پیٹھ پر پہاڑ آ پڑا۔ حضرت کعب یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان شریف کے روزے پورے کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ رمضان کے بعد بھی میں گناہوں سے بچتا رہوں گا، وہ بغیر سوال جواب کے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اور یہ سارے کے سارے بے شمار فرشتے اس دن آسمان و زمین کے درمیان مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں اور ان کے گناہوں کی بخشش طلب کرنے میں گزار دیتے ہیں، نیک نیتی کے ساتھ روزے رکھنے والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کا یہ خیال رہا کہ اگلے سال بھی اگر اللہ نے زندگی رکھی تو رمضان کے روزے عمدگی کے ساتھ پورے کریں گے، یہی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ غرض فجر ہونے تک فرشتے اسی طرح رہتے ہیں، پھر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام چڑھتے ہیں اور بہت اونچے چڑھ کر اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، بالخصوص ان 2 سبز پروں کو جنہیں اس رات کے سوا کبھی نہیں پھیلاتے۔ یہی وجہ ہے کہ سورج کی تیزی مانند پڑ جاتی ہے اور شعاعیں جاتی رہتی ہیں، پھر ایک ایک فرشتے کو پکارتے ہیں اور سب کے سب اوپر چڑھتے ہیں، پس فرشتوں کا نور اور حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے پروں کا نور مل کر سورج کو مانند کر دیتا ہے۔ اس دن سورج متحیر رہ جاتا ہے۔ صبح کو دنیا کے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں، وہاں کے تمام فرشتے حلقے باندھ باندھ کر ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت کے بارے میں ان سے سوال کرتے ہیں اور یہ جواب دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کو اس سال تم نے کس حالت میں پایا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ سال تو ہم نے اسے عبادتوں میں پایا تھا، لیکن اس سال تو وہ بدعتوں میں مبتلا تھا، اور فلاں شخص گزشتہ سال بدعتوں میں مبتلا تھا، لیکن اس سال ہم نے اسے سنت کے مطابق عبادتوں میں پایا۔ بس یہ فرشتے پہلے شخص کے لیے بخشش کی دعائیں مانگنی موقوف کر دیتے ہیں
اور دوسرے شخص کے لیے شروع کر دیتے ہیں، اور یہ فرشتے انہیں سناتے ہیں کہ فلاں فلاں کو ہم نے ذکر اللہ میں پایا، اور فلاں 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 کو رکوع میں، اور فلاں کو سجدے میں، اور فلاں کو کتاب اللہ کی تلاوت میں، غرض ایک رات دن یہاں گزرا کر دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، یہاں بھی یہی ہوتا ہے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا میں اپنی اپنی جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت سدرۃ المنتہا ان سے پوچھتا ہے، مجھ میں بسنے والوں، میرا بھی تم پر حق ہے، میں بھی ان سے محبت رکھتا ہوں جو اللہ سے محبت رکھیں، ذرا مجھے بھی تو ان لوگوں کی حالت کی خبر دو اور ان کے نام بتاؤ۔ حضرت کعب الاخبار فرماتے ہیں کہ اب فرشتے ان کے سامنے گنتی کر کے اور ایک ایک مرد و عورت کا والدیت کے نام بتاتے ہیں، پھر جنت سدرۃ المنتہا کی طرف متوجہ ہو کر پوچھتی ہے کہ تجھ میں رہنے والے فرشتوں نے جو خبریں تجھے دی مجھ سے بھی تو بیان کر۔ چنانچہ سدرہ اس سے ذکر کرتا ہے، یہ سن کر وہ کہتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہو فلاں مرد اور فلاں عورت پر، اللہ انہیں جلدی مجھ سے ملا۔ سدرۃ المنتہا، جنت المأوا، جنت النعیم، جنت عدن اور جنت الفردوس سے ہوتے ہوئے وہ فرشتے عرش الہی پر پہنچیں گے۔ وہاں عرش الہی آپ کی امت کی مغفرت پر شکریہ ادا کرے گا اور کہے گا، اے اللہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ گزشتہ رات تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صالحین کو بخش دیا اور گناہ گاروں کے حق میں نیکوکاروں کی شفاعت کو بول کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عرش تم نے سچ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے میرے پاس بڑی عزت اور کرامت ہے، اور ایسی نعمتیں ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں ان نعمتوں کا کبھی خیال آیا۔ جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے اپنی جگہ پہنچ جاتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں، پروردگار میں نے تیرے فلاں فلاں بندوں کو سجدے میں پایا، تو انہیں بخش۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انہیں بخشا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو سناتے ہیں، پھر سب کہتے ہیں فلاں فلاں مرد و عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی اور مغفرت ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام خبر دیتے ہیں کہ باری تعالیٰ فلاں شخص کو گزشتہ سال تو عامل سنت اور عابد چھوڑا تھا، لیکن اس سال تو بدعتوں میں پڑ گیا اور تیرے احکام سے روگردانی کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جبرائیل اگر یہ مرنے سے 3 ساعت پہلے بھی توبہ کر لے گا تو میں اسے بخش دوں گا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں، اللہ تیرے ہی لیے سب تعریفیں سزاوار ہیں، الہی تو اپنی مخلوق پر سب سے زیادہ مہربان ہے، بندوں پر تیری مہربانی خود ان کی مہربانی سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ اس وقت عرش اور اس کے آس پاس کی چیزیں، پردے اور تمام آسمان جنبش میں آ جاتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں، الحمدللہ الرحیم، الحمدللہ الرحیم۔